کچھ بھی نہیں. دل پیدا کرنے والا اللہ اور 24 گھنٹے اسے مسلسل دھڑکانے والا کون؟ اللہ. وہ بھی اللہ. اسی طرح ہمارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا، کیا بتائیے اس کے لیے ہم کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ رگوں میں خون مسلسل دوڑتا رہے اس کے لیے کچھ مال خرچ کر رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی دوائیاں روزانہ کھا رہے ہیں؟ اب ہماری رگوں میں کنٹینیو جو خون دوڑ رہا ہے، یہ دوڑنا بھی ہمارے اور آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، اسے دوڑانے والا بھی میرا پروردگار. اسی طرح ہماری کڈنی، لنگز، ہارٹ، جتنے انٹرنل آرگنز، یہ سارے کے سارے جس سسٹم کے تحت اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ نے جو ڈیوٹی ان کے ذمہ رکھ دی، وہ کنٹینیو اپنی ڈیوٹی کو اور اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. تو اگر جسم کے اندر جھانک کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ رب نے جسم کے اندر اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں کہ جہاں ہمارا کبھی ذہن بھی نہیں جاتا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے جسم کے اندر ایک رگوں کا جال پھیلا ہوا، اور ان میں سے کوئی ایک رگ بھی بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جو رگوں کا جال پھیلا ہے وہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا ہے کہ ایک انسان کی باڈی سے تمام رگوں کو نکال کر اگر پوری زمین کو لپیٹا جائے تو انسان کے جسم کے اندر اتنی رگیں ہیں کہ اس سے پوری زمین کو 2 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے. آپ سوچیں پوری زمین کو جن نسوں کے ذریعے 2 بار لپیٹا جا سکتا ہے، اتنی بڑی رگوں کے بنڈل اور نسوں کے بنڈل کو اللہ نے ہماری باڈی کے اندر فٹ کر دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کا شکر ادا کرنا تو درکنار کبھی احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا کی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دلی میں ایک اسپتال، اس ہاسپٹل میں صرف اور صرف اسپائنل کارڈ کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا اس کا، آپ اسپتال میں جا کر دیکھیں 22 سال کا نوجوان لیٹا ہوا ہے، 28 سال کا، 32 سال کا، 40 سال کا، ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ہاتھ بھی ہلاتا ہے، لیکن ٹوائلٹ جانا ہو تو 2 لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں. اپنی ضرورت کے تحت اگر چلنا پھرنا ہو تو محتاج ہے، نہیں اٹھ سکتا، نہیں چل پھر سکتا. ڈاکٹر سے پوچھو اسے کون سا مرض، آنکھ بھی اچھی، کان بھی اچھے، ناک بھی، زبان بھی، بات چیت بھی، مسکرانا بھی، ہاتھ پیر، جسم کی ساری باڈی اچھی نظر آتی ہے، اس کو بیماری کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ بائک ایکسیڈنٹ میں اس کے اسپائنل کارڈ کی ایک رگ ڈیمیج ہو گئی، ایک نس. آپ سوچیں اللہ نے پورے جسم میں رگوں کا جال پھیلا رکھا، ایک رگ ڈیمیج ہو گئی، ایک رگ سوکھ گئی، ایک رگ جو سوکھ گئی، خراب ہو گئی. آپ انسان اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ چل پھر نہیں سکتا ہے، اتنا محتاج. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کبھی ہم نے غور کیا یہ جو ہماری ایک ایک انگلی ہے، کیا یہ ایک ایک انگلی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ان انگلیوں کا جوڑ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہماری صحیح سلامت آنکھیں اور دیکھنے کی طاقت یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہمارے دونوں کان سننے کی صلاحیت یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہماری زبان اور بولنے کی طاقت یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ ہماری ناک اور سونگھنے کی صلاحیت یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا مسلمانوں، صرف لمبے چوڑے ہاتھ پیر، بڑا سا سر اور آنکھ کان یہی نعمت نہیں ہے، ہماری پلکوں اور بھووں کے بال بھی اللہ کی عظیم نعمت. ایک انسان جس کی پلکوں اور بھووں کے بال جھڑ جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا اس کا چہرہ کیسا نظر آتا ہے؟ ہمیں بظاہر یہ پلکوں اور بھووں کے بال یوز لیس لگتے ہیں، ان کا کیا استعمال ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لیکن کسی ایسے انسان کے چہرے کو دیکھنا جن کے یہ بال جھڑ گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مختصر سے بال دیے جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا چہرہ ان لوگوں کے چہرے کے مقابلے خوبصورت نظر آتا ہے. ایک انسان کے سر میں بال ہوتے ہیں، نہ جانے کتنا شیمپو، نہ جانے کتنا تیل، نہ جانے کتنا جیل، نہ جانے کتنے کلرز
ہیئر اسٹائلنگ، ایسے کاٹنا ویسے کاٹنا سب کچھ، لیکن جب تک بال سر میں ہوتے ہیں اسے احساس نہیں کہ سر میں بالوں کا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب بال جھڑنے لگتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اس کو بچانے کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے، یہ ٹریٹمنٹ وہ ٹریٹمنٹ، یہ گولی وہ ڈاکٹر، شروع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ سر کے بال بھی اللہ کی نعمت؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ہم کئی سفر پر ہوتے ہیں اور ہمیں استنجے کی حاجت ہے، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر فارغ ہو سکے، اور ابھی منزل 2 گھنٹے دور ہے اور ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں کوئی مناسب جگہ نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ استنجے کی حاجت تو ہے، ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ہمیں پتا ہے جب تک وہاں پہنچیں گے نہیں تب تک کوئی اور راستہ نہیں ہے، ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کنٹرولنگ پاور ہمیں کس نے دیا ہے؟ ان حالات میں یہ کنٹرول کر لے جانا یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے مریض کنٹرول نہیں کر پاتے، چھوٹے بچے کنٹرول نہیں کر پاتے، ایسے کئی مریض ہیں، شوگر کی بیماری ہو جائے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک عمر کو بندہ پہنچ جائے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، صرف میں آپ کو وہ نعمتیں گنا رہا ہوں جس کی طرف کبھی ذہن نہیں جاتا ہمارا۔ آپ رات کو 2-2:30 بجے جا کر سوئے، دن بھر کے تھکے ماندے تھے، بڑی محنت کی تھی، رات کو 2-2:30 بجے سوئے، اچانک آپ کی پھر 4-4:30 بجے آنکھ کھل گئی۔ آپ نے سوچا کہ میں نے الارم لگایا نہیں، فون آیا نہیں، کسی نے جگایا نہیں، پھر میری آنکھ کیوں کھلی؟ جب آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ استنجے کی ضرورت کے تحت آپ کی آنکھ کھلی، حالانکہ دن بھر کے تھکے ماندے تھے گہری نیند میں، لیکن جب پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ بے فارغ ہوئے، پھر آ کر لے کے تھوڑی دیر میں پھر آنکھ لگ گئی۔ اب بتائیے کہ ان حالات میں آپ کو کون ہے جو جگا گیا، کون ہے جو اٹھا گیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اللہ نے پورے جسم کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے، ان حالات میں اس وقت ہماری آنکھ تک کھل جانا یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اگر آنکھ نہ کھلتی تو کیا ہوتا؟ وہی جو 6-8 مہینے کا بچہ کرتا ہے وہی ہم اور آپ کر رہے ہوتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ میں نے آپ کی توجہ دلائی اللہ کی نعمتوں کی طرف۔ اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتنی نعمتیں عطا کی، یا اللہ کے ہم پر اور آپ پر جتنے احسانات ہیں، ان میں سب سے بڑے 4 احسان، اللہ کے تمام احسانات میں سب سے بڑے ہم پر اور آپ پر 4 احسان، اور وہ 4 احسان کون سے ہیں؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کا خالق بھی وہی، ساری کائنات کا مالک بھی وہی۔ یہ جو درخت نظر آتا ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، پتھر کنکر بھی بنانے والا اللہ ہے، چرند پرند بنانے والا اللہ ہے، دریا پہاڑ چاند سورج بنانے والا اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کو میرے رب نے پیدا کیا۔ رب تبارک تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اور آپ کو چرند پرند بنا کر پیدا کر دیتا، پتھر کنکر بنا کر پیدا کر دیتا، اللہ ہمیں جو چاہتا بنا کر پیدا کرتا، لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ نے کچھ اور بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ پیدا کیا تو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ ذرا محبت سے کہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ انسان بننا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ جی آپ کو نہیں پتا ہے تو میں بتا دوں، پتا ہے تو بولا کریں، کس سے پیدا کیا؟ دیکھیں کلاس روم میں بھی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے جو چیزیں ریپیٹ کرواتے ہیں وہ اسی لیے بات دہرانے سے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ اگر جن کو معلوم ہے وہ بولیں گے، جن کو نہیں معلوم ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ مٹی سے۔ ایسا تو نہیں کہ بمبئی والوں کو مٹی سے پیدا کیا، برہان پور والے تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں ان کو مٹی سے نہیں بنایا۔
ایسا نہیں ہے نا؟ امریکہ والے کو بھی مٹی سے، جاپان جو بڑی ترقی پر ہے ان کو بھی مٹی سے، یہاں تک کہ ہمارے ملک کا پی ایم سی ایم ہو ان کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، امریکہ کا پریسیڈنٹ ہو اللہ نے اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا، تو انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، انسان کو مٹی سے، لیکن جب خلافت کا تاج دینے کی باری آئی، اللہ نے نور والوں کے سر پر نہیں رکھا، آگ والوں کے سر پر نہیں رکھا، اللہ نے خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھا جسے رب نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ اور یہ بھی سن لو، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے انسان کے سر پر خلافت کا تاج اگر رکھا، اے انسان اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تجھے یہ مقام اس لیے دیا کیونکہ اللہ اپنے حبیب کو انسانوں میں پیدا کرنے والا تھا، تو چونکہ محبوب انسانوں میں آنے والے تھے اس لیے اللہ نے انسان کے سر پر خلافت کا تاج رکھا۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان۔ جانتے ہو شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اتفاق سے اسی راستے پر سامنے سے ایک کتا چلا رہا تھا،